آج اپنے حدیث کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے دعوی کی صداقت کس طرح بتائیں گے؟ آج جو حدیث میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف میں مذکور ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت ہم یعنی صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں خدا تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ خدا تعالیٰ نے امیوں میں رسول کو بھیجا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو صحابہ کے اس تذکرے کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ ان صحابہ کے علاوہ کچھ ایک اور صحابہ کا گروہ بھی ہوگا جو انہی میں شامل ہوگا، اور فی الوقت یا فی الحال ابھی وہ گروہ ان صحابہ کے گروہ کے ساتھ ملا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے جو ابھی فی الحال تو ہم میں شامل نہیں ہوئے لیکن ہر ہی گروہ میں متصور ہوں گے اور ہمارے ہی گروہ میں شمار کیے جائیں گے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، کہ اگر ایمان کسی زمانے میں یا اسلام کسی زمانے میں اٹھ کر ثریہ ستارے تک بھی جا پہنچا تو ان یعنی فارسی الاصل لوگوں میں سے اس کی قوم میں سے کچھ افراد یا ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کو پالے گا اور واپس لے آئے گا۔ اب اگر اس آیت کو اور حدیث کو ملا کر دیکھا جائے تو جو نقشہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے وہ یوں ہے کہ ایک شخص جو کہ فارسی الاصل ہوگا وہ کسی زمانے میں ایسے زمانے میں مبعوث ہوگا جبکہ اسلام اور ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، اور وہ فارسی الاصل وجود اس ایمان کو دوبارہ دنیا میں واپس لے آئے گا، گویا نئی شریعت نہیں لائے گا بلکہ دوبارہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دین کی طرف ہی لوگوں کو بلائے گا اور یہ مقدس فریضہ اصلاح کا سر انجام دے گا۔ اب ایک امر اس ضمن میں بڑا واضح ہے کہ مسیح اور مہدی کے ظہور کی پیشگوئی جو احادیث میں ملتی ہے اس میں مسیح اور مہدی کے ظہور کا زمانہ بھی بینی وہی بتایا گیا ہے جو اس فارسی الاصل وجود کے ظہور کا زمانہ بتایا گیا، اور اسی طرح مسیح اور مہدی کا بھی کام وہی بتایا گیا ہے جو اس فارسی الاصل وجود کا کام یا ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ تو گویا حقیقت میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ مسیح موعود دراصل فارسی الاصل ہوں گے، اور فارسی الاصل مسیح موعود فارسی الاصل ہونے کی حیثیت سے مسیح موعود کا دعویٰ کریں گے اور آپ کی جماعت صحابہ کی جماعت قرار پائے گی۔ اب دیکھا جائے تو اس پیشگوئی کے مطابق حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے عین اسلام کی قسم پرسی کی حالت میں فارسی الاصل مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور آپ نے اسلام کے دفاع کے اس مقدس فریضے کو سر انجام دیا، اور آپ کا فارسی الاصل ہونا ایک ایسا تاریخی امر ہے جس میں کوئی بھی شبہ نہیں، اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ کا خاندان کسی زمانے میں ملک فارس سے ہجرت کر کے قادیان میں آباد ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس کا اعتراف اشد ترین مخالفین کو بھی ہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے خود اپنے رسالے میں لکھا کہ مؤلف براہین احمدیہ قریشی نہیں فارسی الاصل ہے۔ چنانچہ یہ ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اشد ترین مخالفین کی طرف سے بھی ہو چکا۔ علاوہ اس امر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خود عرش کے خدا نے مجھے وحی الہی میں اس بات کی خبر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء یہ آپ کے وجود میں پوری ہوئی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح معلوم ہوا کہ حدیث لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من فارس اس عاجز کے حق میں ہے، اور کیوں جائز نہیں کہ امت محمدیہ میں سے کسی اور کے حق میں ہو، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ براہین احمدیہ میں بار بار اس حدیث کا مصداق وحی الہی نے مجھے ٹھہرایا ہے اور بتصریح بیان فرمایا کہ وہ میرے حق میں ہے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا۔ یعنی بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشگوئی فرمانا کہ ایک فارسی الاصل وجود آ کر دین کی تجدید کرے گا، اور پھر اس پیشگوئی کا بعینہ ہی حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے وجود میں پورا ہو جانا آپ کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ صرف اضافہ کر دوں، یہ جو حدیث انہوں نے پڑھی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لو کان المعلوم اللہ کا مصریہ، یہ اہل سنت کو مسلم ہے۔ یہی حدیث بیان اہل تشیع کی کتب میں بھی ہے، اور وہاں صرف راوی اور ہے، باقی سارے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ ساری امت محمدیہ کو مسلم ہے، کیونکہ دو ہی بڑے گروپ ہیں، ایک اہل سنت ہے ایک اہل تشیع، ان سب کو مسلم ہے کہ جب ایمان کی ایسی حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک فارسی شخص کو مبعوث فرمائے گا۔